اسی منبر پر میرے والد ہر سال عرس رضوی میں آیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا عاشق کا عرس ہے، معشوق کو آنا ہے، محب کا عرس ہے، محبوب کو آنا ہے. اور یہ واقعہ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ میں خود نقل فرمایا ہے کہ امام ربانی عارف حقانی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ سرکار کلا کے والد. اور آسان کر دوں، محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے. ان کے بارے میں یہ روایت انتہائی مشہور ہے کہ جب آپ بریلی آتے تھے، فاضل بریلوی شیرنی منگا کے فوراً میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے. اور جانتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے. اپنی نقاہت کے ایام میں بھی احمد رضا فاضل بریلوی اللہ اکبر کھڑے ہو کے سنتے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ سب کی تقریر تو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ احمد اشرف کی کھڑے ہو کے کیوں؟ تو کہا جب یہ سید صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے. آئے وہی احمد اشرف اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کے 21-22 سال کی 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی. محدث اعظم تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل چمک چکے تھے. منطق ہو، فلسفہ ہو، فقہ ہو، حدیث و اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر سب پڑھ چکے تھے. بلکہ محدث صورتی سے اور شاہ عبد القادر شاہ عبد المقتدر بدایونی سے تو محدث کی سند بھی لے چکے تھے. لیکن احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے بہت علم حاصل کیا ہے لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. میں تجھے سنیوں کے امام کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے پاس. آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا تو کہتا واہ اتنا بڑا عالم پڑھ کے بھی آیا ہے وہ میرے پاس آیا. لیکن الملفوظ کے الفاظ میرے دوستو گواہ. جیسے ہی سلطان الواعظین نے کہا یہ میرے بھانجے سید محمد کی چوچوی ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، بس آپ مشق افتاء کرا دیں اور اپنے دارالافتاء میں انہیں ملازمت پہ رکھ لیں اور اپنے ادارے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مناسب سمجھے تو پڑھانے کی اجازت دیں. اعلیٰ حضرت کا تاریخی جملہ سنو. سامنے غوث اعظم کا پوتا اعلیٰ حضرت اپنے منصب افتاء پر فرماتے ہیں سید محمد کی چھوچی، ارے یہ تو میرے شہزادے. میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، جو مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، یہ میرے کیا ہے، زور سے بولو، شہزادے. یہ تو میرے شاہزادے ہیں. میرے پاس جو کچھ بھی وہ انہی کے جد امجد سیدنا غوث اعظم کا صدقہ اور عطیہ. اگر میں نے شہزادے کو کچھ پڑھا دیا تو میں نے کچھ احسان نہیں کیا، بلکہ انہی کے گھر کی چیز انہیں لوٹا دیا. کیا عشق اہل رسالت تھا. اللہ سبحان اللہ. وہ محدث اعظم فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی موجود ہے کئی کتابوں میں، حیات محدث اعظم نے مناسخے کا میراث کا ایک مسئلہ لے کے کہا کہ جس زمانے میں بریلی میں تھا ایک مسئلہ بہت پیچیدہ میرے سامنے آیا. مسئلہ یہ تھا کہ 15 لوگوں کی پشتوں کا، یعنی ان کے وہ مر گئے اور ان کے 50 وارثین تھے، ان میں جائیداد بانٹنا. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر کے عصر تک میں محنت کرتے میں نے یہ مسئلہ لکھا، کاغذ پہ لکھ کے لایا، اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کو دکھایا. اعلیٰ حضرت نے کہا سوال بتاؤ، مسئلہ مت کرو. سوال پوچھا، ہاتھ میں فاضل بریلوی کے چھڑی تھی، چھڑی سے نشان لگایا اور 15-20 منٹ تک کچھ ایسی لکیریں بنائی جو صرف فاضل بریلوی ہی جانتے تھے، اور بنا کے کہا شہزادے اب دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا تو نے فلاں کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا. محدث اعظم فرماتے میرے پاؤں میں یہ سن کے کپ کپی آ گئی کہ جس مسئلے کو میں 10 گھنٹے تک حل کرنے کے بعد لایا تھا، میرے رضا نے 10 منٹ میں ہو. ایک واقعہ اور بھی بڑا مشہور ہے اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے انداز سے اس میں
لگا لگا کے بھی بیان کرتے ہیں. سچائی صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں جب محدث اعظم آئے تو محدث اعظم کی ذہانت و فطانت پر اعلیٰ حضرت کو بڑا کامل اعتماد تھا. آپ کے شاگردوں میں 3-4 ایسے تھے کہ وہ کچھ لے کے آتے تھے, اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے, دستخط کر دیتے تھے, مسئلہ صحیح. انہی میں حضور صدر الفاضل, انہی میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری, انہی میں محدث اعظم ہند, انہی میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب. محدث اعظم کا معمول یہ تھا کہ عصر و مغرب کے بیچ میں ٹہلنے کے لیے بازار چلے جاتے تھے, ادھر ادھر چلے جاتے تھے. کبھی پان کھانے کے لیے چلے گئے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے شکایت کی کہ حضرت سید صاحب جو ہیں بازار جاتے ہیں. کہا اچھا میں ان کو روکتا ہوں. آپ نے نہ کچھ بولا, نہ کچھ کہا, نہ کچھ سنایا. جیسے ہی محدث اعظم باہر نکلے, اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے لپک کے آپ کی دستبوسی فرما دی, ہاتھ چوم لیا. یہ منظر ایسا تھا کہ جتنے لوگ بازار میں تھے دیکھ کے ششدر و حیرہ کی یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. خیر اعلیٰ حضرت تو لوٹ کے چلے گئے, لیکن اس کے بعد محدث اعظم کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا. جب نکلتے تھے لوگ ہاتھ چومتے تھے اور یہ سوچ کے کہ جب فاضل بریلوی نے ہاتھ چوما ہے تو ضرور یہ کوئی خاص ہوں گے. اتنا ہاتھ چوما, اتنا ہاتھ چوما کہ بغیر کچھ کہے, بغیر کچھ سمجھائے محدث اعظم نے باہر نکلنا چھوڑا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. جس کے ادب کا عالم یہ ہے, جس کے احترام کا عالم یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سید صاحب اگر میرے پاس پڑھیں اور وہ سبق نہ سنائیں تو دوسرے لڑکوں کی طرح ہم انہیں مار سکتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت جواب دیں یاد رکھو مولانا نسب کا احترام واجب ہے. اگر مارنا ہے اور مارنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ڈنڈا دھیرے سے لگانا اور یہ سوچ کے لگانا کہ شہزادے کے ہاتھ پہ دھول لگ گئی ہے, میں اسے جھاڑ رہا ہوں. اللہ اللہ, کیا عشق تھا, اللہ, کیا عشق اہل رسالت تھا, کیا محبت تھی, کیا تعلق تھا, کیا پیار تھا, کیا رابطہ تھا. 1986 تک اسی ممبر پر میرے والد ہر سال عرس رضوی میں آیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا عاشق کا عرس ہے, معشوق کو آنا ہے, محب کا عرس ہے, محبوب کو آنا ہے, چاہنے والے کا عرس ہے, چاہت کو آنا ہے. قابل مبارکباد مولانا منان رضا جنہوں نے عشق کے رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریلی سے الگ نہیں کر سکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ اعلیٰ حضرت, شہزادہ محدث اعظم ہند عرس رضوی. کون احمد رضا میرے دوست؟ اعلیٰ حضرت کی ایک بات اور بھی ہے, میں توجہ چاہوں گا علماء کی. جو جیسا تھا, جس کا جیسا مبلغ علم تھا, اسی حساب سے اس نے اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کی کوشش کی. مفتی صاحب تھے تو کہا اعلیٰ حضرت تو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے. منطقی ہیں, وہ تو اپنے وقت کے ابو علی سینا و فارابی اور ارسطو, جس نے جیسا جس کا ظرف تھا اسی حساب سے احمد رضا کو سمجھا. مگر میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی شاعری کی ڈائری جب اٹھاؤ گے اور بخشش کے حدائق کے نمونوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے عارف بھی تھے, جتنے بڑے وہ مفتی تھے اتنے ہی بڑے صوفی بھی تھے, جتنے بڑے وہ فقیہ تھے اتنے ہی بڑے فقیر بھی تھے, اور جتنا علم ان کے اندر تھا اتنے ہی بڑے وہ قلندر بھی تھے. اسی لیے جن کے پاس نور والا علم نہیں گیا وہ سوخت ہو گئے, جن کے پاس نور والا علم آیا اس نے نبی تو نبی کے بچوں کو بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک مرید حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی, یہ واقعہ بعض نے نجم الدین کبریٰ کی طرف بھی منسوب کیا. ابو علی شاہ قلندر, حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید تھا. اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں حج کرنا. کیا؟ ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں, شاید پہلی بار سنو گے. میں حج کرنے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو. کہا حضور آپ بھی چلے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا تصور کرنا, میں آ جاؤں گا. جاؤ.
مکے میں جس طرح چاہے نہ رہے، توجہ، خدا دیوانہ باشی، دو کپڑے میں لپٹ کے گھومنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدینے جب پہنچنا تو حد ادب، وہ دیار حبیب، وہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانس سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادب کرنا، مدینے کے در و دیوار کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بلکہ کتا اور بلی کا تو بہت ادب کرنا۔ مرید چلا گیا، اتفاق سے اس زمانے میں تو ایسا مدینہ نہیں تھا جیسا اب دکھتا ہے، کھجوروں کے نخلستان میں گھرا ہوا سرکار کا گنبد خضرا، ٹہنیوں سے جو ہے جالی بنی تھی، اس وقت یہ بھی نہیں تھا ترکیوں والا، تو کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے جیسے ہی الٹے پاؤں لوٹنا چاہا، ایک کتا جو ہے چھوٹا سا، اس کی پیٹھ پر اس خادم کا، اس مرید کا پاؤں پڑا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا، کیونکہ جوتا پہن، اس نے جوتا پہن لیا تھا نکلتے ہوئے، زخم اتنا گہرا تھا کہ کتا پے پے کرتا ہوا آگے بڑھا، اس خادم نے اس کتے کو 3 دن تک تلاشا، کیونکہ پیر کی بات یاد آ گئی، وہ مشکل تمام وہ کتا ملا تو اس نے اس خادم کی پیٹھ، اس کتے کی پیٹھ پر مرہم لگایا، پٹی لگایا، اسے رخصت کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب وہ اپنے وطن لوٹا اور پانی پت میں اپنے مرشد سے نظر ملائی تو مرشد کے چہرے پہ جلال، غصہ اور جلال کی وجہ سے منہ پھیر دیا۔ جب ناراضگی کی وجہ پوچھی تو پیر نے کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرنا، تو نے اسے زخمی کر دیا، تجھے پتا اسے کتنی تکلیف ہے۔ اتنا سننا تھا تب تک خادم بولا، حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنا سنتے ہی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پیٹھ دکھائی، کہیں نادان، وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا، وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا۔ یعنی قلندروں کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، مجازیب اور سالکین کی زبان میں یہ استعارہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے میں مدینے کا کتا ہوں تو مطلب وہ اپنی قطبیت کا اعلان کر رہا ہے، قلندریت کا اعلان کر رہا ہے، ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذرا احمد رضا کی ظرافت دیکھ، اپنا مقام بیان کر دیا، کوئی سمجھ نہیں پایا اور یوں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عرس رضوی، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جتنے بڑے وہ عالم تھے نا، اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم، کچوجا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا، حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نہیں قطب الارشاد کہہ رہا ہے، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے۔ اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی۔ ارے تم لڑا کے اپنا سر پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے، احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے، سیدوں کیا بات ہے۔ آخری بات، کیونکہ اب دستار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا، توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھنا ایک ایسی مجمع البحرین شخصیت کہ 2-4-10 جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 2-4 نمبروں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے یہ سوبھاگیہ بھی سلسلے عالیہ اشرفیہ کو حاصل ہوا جب ماہنامہ المیزان میں امام احمد رضا نمبر آیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لفظ تو شیعوں کا ہے، شیعہ لوگ اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں، ہم کیسے امام کہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھیے، آپ نے امام کیوں لکھ لیا؟ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے جواب دیا تھا، آج میں